السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کارپوریٹ اینڈ ٹیکس کونسل کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہیں شعیب شبیر، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈر دی پریویلنگ لا آف پاکستان کن کن لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کریں۔ السلام علیکم شعیب شبیر۔ وعلیکم السلام۔ پلیز آپ گائیڈ کریں کہ کن کن لوگوں پر فرض ہے پاکستان کے اندر، کن کن لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں۔ جی، اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر سیکشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا 114، اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر ریٹرن کرنا فرض ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کمپنی کے اوپر جو ہے تو اپنی ریٹرن فائل کرنا فرض ہے، اپلیکیبل ہے، مسٹ ہے، وہ اپنی ریٹرن فائل کریں گے۔ اس کے بعد جو این پی او وغیرہ کوئی رجسٹرڈ ہے تو اس کے اوپر مطلب نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے اوپر بھی ریٹرن کرنا مسٹ ہے اس کا۔ اس کے بعد جو ہے تو کوئی ایسا بندہ جس کی جو انکم ہے وہ سبجیکٹ ٹو فائنل ٹیکس ہے، اس کے اوپر بھی ریٹرن اپنی فائل کرنا جو ہے سبجیکٹ ٹو فائنل ٹیکس مطلب یہ کہ وہ اس کا ایٹ سورس ٹیکس کٹ گیا، وہ فردر کسی ٹیکس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ریٹرن فائل کرے گا۔ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے یار ہم سیلری لے رہے ہیں تو ہمارا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے، ہمیں تو ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایسی کچھ بھی لا میں جو ہے تو وہ آپ کو ریلیف نہیں ہے۔ اگر آپ بے شک آپ کا ٹیکس ایٹ سورس کٹ رہا ہے، بے شک وہ فائنل ٹیکس کے اندر آ رہا ہے، پھر بھی آپ کے اوپر مسٹ ہے کہ آپ اپنی ریٹرن فائل کریں۔ ایسا کوئی بندہ جو پچھلے 2 سالوں میں اس کے کوئی ایسی اماؤنٹ اس نے ارن کی ہو جو سب چارجیبل ٹو ٹیکس ہو، وہ بھی اپنی ریٹرن فائل کرے گا۔ پھر ایسا کوئی بندہ جس کی جو اینول انکم ہے وہ میکسیمم لمٹ سے انکریز کر رہی ہو، وہ بھی اپنی ریٹرن فائل کرے گا، یعنی کہ اگر 6 لاکھ سے زیادہ کوئی ارن کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی ریٹرن فائل کرے گا پر ایئر۔ اگر وہ اپنی 6 لاکھ سے زیادہ اس کی انکم ہے تو اس کے اوپر بھی مسٹ ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے۔ ایسا کوئی بندہ جو 500 اسکوائر یارڈ سے زیادہ کا اس کے پاس میونسپل ایریا میں یا آئی سی ٹی میں فلیٹ ہے یا لینڈ ہے تو بھی وہ اپنی اس کے اوپر بھی مسٹ ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے۔ کوئی ایسا بندہ جس کے پاس 2000 اسکوائر یارڈ سے زیادہ کا ریٹنگ ایریا میں لینڈ ہے یا فلیٹ ہے تو اس کے اوپر بھی ہے کہ وہ بھی اپنی ریٹرن مسٹ فائل کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ جو 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑی اون کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی مسٹ ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ جس کے نام پہ انڈسٹریل یا کمرشل یوٹیلٹی میٹر انسٹال ہے تو اس کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے۔ پھر اس کے بعد کوئی ایسا بندہ جو کسی بھی پروفیشنل باڈی جیسے آئی کیپ ہے، چیمبر آف کامرس ہیں یا پی ایم ڈی سی ہے یا انجینئرنگ کونسل ہے ان کا ممبر ہے تو اس کے اوپر بھی مسٹ ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے۔ باڈی کا اگر ممبر ہے تو وہ اس کے اوپر بھی مسٹ ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے۔ اچھا شعیب، مجھے یہ بتائیں کہ جو فورن انکم یا فورن ایسٹس ہیں جس بندے کے پاس، وہ کیسے اپنی ریٹرن فائل کرے یا اس کا کیا تھریش ہولڈ ہے ریٹرن فائل کرنے کا؟ اس طرح سے اگر کوئی نان ریزیڈنٹ بندہ ہے اور اس کی جو اینول انکم ہے 10,000 USD سے زیادہ ہے یا اس کے پاس جو ایسٹ ہیں وہ 100,000 سے زیادہ کے ایسٹ USD سے ہولڈ کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ریٹرن کرنا مسٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر وہ بندہ جس کینٹین بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی مسٹ ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ جو بندہ ہے جس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے پہلے بتائی ہے، مطلب 1000 سی سی گاڑی بھی نہیں ہے، اور بھی اگر اس کے پاس کوئی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے تو وہ کیا ایلیجیبل ہے ریٹرن فائل کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر یہ ہے لازم کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے؟ جی، اگر پراپرٹی ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اور وہ ریٹنگ ایریا میں یا ٹی ایم اے کی لمٹ میں آ رہی ہے اور وہ 500 اسکوائر یارڈ سے زیادہ ہے تو پھر ان کے اوپر مسٹ ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کریں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔